السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ بے پردہ جو نظر آئیں کل چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے جو آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ قابل قدر نوجوان دوستوں، جب مذہب اسلام کے روشن ستاروں سے کفر و الحاد، ظلمت و جہالت کے بادل چھٹنے لگے تو بغیرتی اور بے حیائی کی تاریکیاں ختم ہوئی۔ قرآن کریم کے عدل و انصاف سے باطل کے لہراتے جھنڈے گر پڑے۔ مظلوم و بے کسوں کو مساوات اور برابری کا درجہ ملا، خاص طور سے ان عورتوں کو جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی۔ مصائب و آلام کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے تھے۔ اسلام نے ان کو ذلت و پستی کے غار سے نکال کر بلندی پر پہنچا دیا، اور ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کی بڑائی کے گیت گائے جاتے رہے۔ اگر تاریخ کے اوراق کھولے جائیں تو غیر مسلم عورتوں پر مسلمان عورتوں کی فضیلتوں پر برتری دکھائی دے گی، لیکن جب یہی عورتیں مغربی تہذیب و تمدن سے متاثر ہو کر اسلامی قانون کو بھول جاتی ہیں، مغربی تہذیب و تمدن کا دل دادا بن جاتی ہیں، بے پردگی اختیار کر لیتی ہیں، رقص و سرور کی مجلس کی رونق بن جاتی ہیں، سینما ہالوں کو آباد کرنے والی بن جاتی ہیں، ہاتھ پاؤں اور نظروں کا غلط استعمال کرنے لگتی ہیں، تو ان کی زندگی کا پورا سانچہ بگڑ کر رہ جاتا ہے۔ اب نہ تو اس کے رنگ و روپ میں نکھار ہے، نہ رفتار و گفتار کے اندر کشش ہے، نہ انداز و ادا میں وہ صلاحیت ہے۔ جب تلک چہرے پر نقاب تھا کشش بھی تھی، جب تلک چہرے پر نقاب تھا کشش بھی تھی، تو نے یہ کیا غضب کیا کہ لباس تک اتار دیا ہے۔ محترم حضرات، کل تک جو ہماری مائیں بہنیں قرآن و حدیث کے مذاکرے میں اپنا وقت لگایا کرتی تھی، آج ہوٹلوں اور قہوہ خانوں میں اپنا وقت ضائع کرتی نظر آ رہی ہیں۔ کل تک جو ہماری مائیں بہنیں مدارس و مساجد کو آباد کرنے کا ذریعہ تھی، آج سینما ہالوں کو آباد کرتی نظر آ رہی ہیں۔ کل تک جو جاہلی تہذیب کو ملامت کرتی تھی، آج وہ مغربی تہذیب و تمدن سے متاثر نظر آ رہی ہیں۔ جب تک ان کے سروں اور چہروں پر نقاب اور برقع تھا، آج جالی دار ساڑیاں میں عریاں نظر آ رہی ہیں۔ کل تک جن کے جسموں کی شناخت معلوم نہیں ہوتی تھی، آج ناز و انداز اور اسٹائلوں میں چلتی نظر آ رہی ہیں۔ کل تک جن کی آوازیں حتیٰ کہ چوڑیوں کی کھنک تک معلوم نہیں ہوتی تھی، آج محفلوں میں رقص و سرور کے نغمے گاتی نظر آ رہی ہیں۔ غرض یہ کہ آج ہماری ماؤں بہنوں کی حالت قابل افسوس اور لائق ملامت ہو چکی ہے۔ میری ماؤں بہنوں، جب تک تم توحید پر قائم رہو گی، جب تک تم دین پر رہو گی، جب تک تم پردہ میں رہو گی، جب تک تم پاک دامن رہو گی، تو صرف تمہارے ہی مقدر کا ستارہ افق پر نہیں چمکے گا، بلکہ تمہاری گود سے ایسے ایسے لال پیدا ہوں گے کہ زمین تو زمین، آسمان کو فخر حاصل ہوگا۔ تمہاری گود سے جو بھی لال پیدا ہوگا وہ پوری دنیا میں توحید کا ڈنکا بجائے گا، سخاوت کی دھوم مچائے گا، شجاعت و بہادری کا سکہ جمائے گا، تیروں کی بوچھاروں اور تلواروں کی چھاؤں میں بھی نماز قضا نہیں کرے گا۔ یہی نہیں بلکہ تمہاری گود سے عالم، مولوی، حافظ، قاری، مفتی، محدث اور امام پیدا ہوں گے۔ اے بنت اسلام، تو گھر کی زینت ہے، تیرے لیے بازار میں گھومنا زیبا نہیں ہے تو تصویر ہے فاطمہ الزہرا کی، تیری سیرت مثل ام کلثوم ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تم نے اسلامی تہذیب و تمدن کو چھوڑ دیا تھا، صوم و صلاۃ کی پابند ہو گئی تھی، تیرے اعمال و افعال اچھے تھے، تیرے اخلاق و کردار عمدہ تھے، اور جب تو مثل خدیجۃ الکبریٰ ماں بن گئی تھی تو تیری گود سے اولیاء اللہ پیدا ہوئے، محدثین پیدا ہوئے، مفکرین ملت پیدا ہوئے، شہداء پیدا ہوئے، صالحین پیدا ہوئے، حافظ پیدا ہوئے، ائمہ مجتہدین پیدا ہوئے۔ مگر اے بنت حوا، جب تیرے اعمال خراب ہو گئے، یورپ کی تہذیب و تمدن کو اختیار کر لیا، اپنے عصمت و عفت کو بازار کا نمونہ بنا لیا، گلے کی زینت دوپٹے کو ہار کا درجہ دے دیا، بازاروں میں سیر کرنا تیرا شیوا بن گیا، کندھے سے کندھا ملا کر چلنا تم نے پسند کر لیا، سینما تو دیکھنے لگی، اپنے اندر سے حیا کو تم نے ختم کر دیا، صوم و صلاۃ کو تم نے پسے پش ڈال دیا، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو تم
دیا, اسلامی احکام برے معلوم ہونے لگے تو تیری گود سے فرعون و حامان صفت کے لوگ پیدا ہوئے, دین کے دشمن پیدا ہوئے, باطل کی حمایت کرنے والے پیدا ہوئے, ظالم و جابر انسان پیدا ہوئے, چور و ڈکیت پیدا ہوئے اور قبروں کے پجاری پیدا ہوئے. اے بنت ہوا, ذرا سوچ تو صحیح, اگر تم نے اعمال کو ٹھیک نہ کیا تو قیامت میں رب کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ اے بنت اسلام, اگر تو بیٹی ہے تو تیرے سر پر عصمت کی چادر ہونی چاہیے, اگر تو کسی کی ماں ہے تو تیرے قدم تلے جنت ہونی چاہیے, اگر تو کسی کی بہن ہے تو تیرے ہاتھ میں عصمت و عفت کا کنگن ہونا چاہیے, کیونکہ جس وقت تیرا وجود باعث و ذلت و رسوائی تھا, دنیا میں تیرا کوئی مقام نہیں تھا, دنیا تجھے ذلت بھری نظروں سے دیکھتی تھی, تجھے زندہ درغور کر دیا جاتا تھا, مگر اسلام نے تجھے عصمت و تقدس سے سرفراز کیا, رفعت و بلندی کی دولت سے سرفراز کیا, تیری عزت و آبرو کی حفاظت کی, تیرے وقار کو معاشرے میں بڑھایا, تیری عظمت کو لوگوں میں روشناس کرایا. غرض کہ اسلام نے تجھے زمین سے سریا تک پہنچا دیا, لیکن ان سب کو تم نے فراموش کر دیا اور یوروپ کی تہذیب و تمدن کو اختیار کر لیا اور پارکوں میں ٹہلنا تیرا شیوا بن گیا. ذرا سوچو, قیامت میں رب کو کیا جواب دو گی؟ تیرے اوپر نماز فرض